اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نبیل شیخ اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسند پروگرام سفر حیات۔ سفر حیات ایک ایسا اسلامک پروگرام ہے جس میں دیے جاتے ہیں آپ کے ذہنوں میں بڑھنے والے کئی سارے سوالات کے جوابات۔ تو آپ بھی جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بذریعے سوالات۔ تو ابھی کمنٹس باکس کے اندر آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور دیگر واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی آپ ہم سے وائس میسیج کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی تک کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج کو بھی لائک کریں۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں عالم اسلام کے ممتاز عالم دین علامہ جنید رضا قادری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، کرونا وائرس جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے کافی تباہی مچا چکا ہے اور اس وقت جو ہے پاکستان بھی اس لپیٹ میں آ چکا ہے۔ تو کافی علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ اذانیں دی جائیں، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بے وقت اذان دینا صحیح نہیں ہے۔ ابھی ہم نے 5 وقت کی تو جماعت کے لیے نماز کے لیے تو اذانیں سنی ہیں، بٹ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر 10 بجے کے ٹائم اذانیں دی جا رہی ہیں۔ تو علامہ صاحب، بے وقت اذان دینا آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، آپ در حقیقت پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ بے وقت اذان دینا کیسا ہے؟ علماء نے جو موجودہ صورتحال کے تحت جو فیصلہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے تو اس مصیبت، اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو در حقیقت بے وقت اذان دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو بے شک دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے شک الاذان ذکر اللہ، اور اذان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ذکر جو دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے، جس میں دلوں کا چین ہے، تو یہ ذکر صبح کیا جائے، دوپہر کیا جائے، رات میں کیا جائے۔ کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی، وداؤٹ اینی کنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سن لو بے شک دلوں کا سکون، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ بے شک تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کنڈیشن کو بیان نہیں کیا کہ رات میں ذکر کیا جائے تو دلوں کو سکون ملے گا، دن میں ذکر کیا جائے تو دلوں کو اطمینان ملے گا، نہیں، وداؤٹ اینی کنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو بے شک دلوں کا چین، دلوں کا سکون اور دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص 10 بجے رات کو اللہ کا ذکر کرتا ہے اذان کی صورت میں تو اس پر کسی قسم کا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس ضمن میں کچھ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے تمام سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شہر یا جس بستی میں اذان دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے، اسے امان عطا فرما دیتا ہے، امن و سکون ہو جاتا ہے وہاں پر۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب کو روکنے والی نہیں ہے۔ فی زمانہ جس دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، جس کرب کی کیفیت سے مسلمان گزر رہے ہیں، ان مصائب کے حالات میں، ان پریشانیوں میں اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے عذاب کو روکنے والا یہ کام کر رہا ہے، خود کو بھی محفوظ کر رہا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے تحفظ کا بھی اہتمام کر رہا ہے۔ اسی طرح
ایک اور حدیث ہے مسند الفردوس کے حوالے سے ہے، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کو رنجیدہ حالت میں دیکھا، آپ کو مغموم پایا، آپ کو پریشان دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کچھ پریشان ہو، تم مغموم ہو، رنجیدہ ہو، تم ایک کام کرو کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان کہے۔ تو غموں کو دور کرنے والی چیز، پریشانیوں سے نجات دلانے والی چیز، مصائب و آلام سے بچانے والی چیز اذان ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس میں بار بار انسان اللہ کی بڑائی کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دو شہادتین ہیں، توحید کی بھی گواہی دیتا ہے، رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے، تو یہ تو اتنا زبردست ذکر ہے۔ پھر اس ذکر کو بدعت کہنا یا اس ذکر کے بارے میں اس کی مخالفت کرنا، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب بڑا خوب آپ نے جواب دیا ہے، جو کہ اس وقت جو ہے کافی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اذان جو ہے وہ بے وقت اذان دینا بھی غلط ہے۔ تو ناظرین، علامہ صاحب نے بڑا ہی خوب ہمارے سوال کا جواب دیا ہے کہ ہم اذانیں کس وقت دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں، یہ کانسیپٹ الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ اسی پروگرام میں، تب تک اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله